الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات نفس کی محبت. عورتوں میں سے یا پھر بیٹوں میں سے یا پھر سونے چاندی کے ڈھیر ان میں سے یا پھر نشان زدہ گھوڑے بہترین سواریاں وہ بھی مزین کر دی گئی ہیں اور محبوب بنا دی گئی ہیں. والانعام اور چوپائے مال مویشی والحرث اور کھیتی فصل زمیندارہ ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سارا کا سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کے فائدے کا سامان. واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. للذین اتقوا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی. عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے. پاک جوڑے ہیں وہاں پہ اور اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. واللہ بصیر بالعباد اور اللہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے انسانوں کا جو امتحان کیا ہے اس میں مختلف نوعیت کے اور مختلف پہلوؤں سے انسان کو امتحان میں مبتلا کیا ہے. ان میں سے ایک چیز دنیا کا ساز و سامان اور اسباب ہے جس کو آپ مال و دولت دنیا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی دولت، دنیا کا مال، دنیا کے اسباب یہ انسان کی ضرورت ہے. دنیا میں رہنا ہے تو ضرورت تو ہے، اس کے بغیر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. عورتوں کا اس میں ذکر ہوا تو دنیا ساری کی عورتیں حرام ہیں لیکن کچھ حلال رشتے وہ ضروری ہیں، ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی نوعیت عطا کی ہے، معاشرتی فطرت عطا کی ہے. تو معاشرتی فطرت رکھنے والا انسان یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس نے بہرحال جوڑا بننا ہوتا ہے. شادی ہوتی ہے، عورت اور مرد کا ایک جوڑا بنتا ہے، پھر خاندان وجود پذیر ہوتا ہے، پھر ماں اور باپ بنتے ہیں، پھر بچے بنتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے بنتے ہیں. اس میں عورتیں جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے ہوں تو عورتیں تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے. لیکن مرغوبات نفس، حب الشہوات جن کی طرف انسان کا دل کشش کرتا ہے وہ بہرحال مزین کر دی گئی ہیں. انسان کو دنیا کی ہر عورت مرغوب لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حلال کا رشتہ جو بنایا ہے اور حلال کا جو دائرہ بنایا ہے اس کے علاوہ بھی انسان کی نظر جو ہے وہ ہر طرف اٹھتی ہے. انسان کو دنیا کی ساری عورتیں مرغوب لگتی. والبنین بیٹے ضرورت بھی ہے اور اس کو مرغوبات نفس میں بھی کہہ دیا کہ یہ مرغوبات نفس ہیں. اور پھر سونے چاندی کے ڈھیر، اللہ اکبر، یعنی ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں. وہ ہوں یا نہ یہ الگ بات ہے، بیٹے بھی ہوں یا نہ یہ الگ بات ہے، لیکن دل تو چاہتا ہے، کشش تو ہے. اللہ اکبر.
اسی طرح والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اس دور میں گھوڑا بہترین سواری تھی. آج کے دور میں جو کوئی بہترین گاڑی ہو سکتی ہے وہ اس سے مراد ہو سکتی ہے بہترین گاڑی، بہترین سواری اس کے پاس ہو. یہ بھی انسان کو محبوب ہے اور انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ مزین کر دیا گیا ہے، ہر شخص کو خوبصورت لگتی ہے یہ دنیا. اللہ جیسے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کو خوبصورت ہم نے بنایا. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ خوبصورت ہم نے بنایا ہے. کس لیے بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ان کی آزمائش کی جائے، ان کا امتحان کیا جائے کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اگر مزین نہ کیا گیا ہو اور اگر خوبصورت نہ بنایا گیا ہو، اگر پرکشش نہ بنایا گیا ہو تو پھر تو امتحان ہی نہیں. امتحان اس وقت ہے جب یہ ساری چیزیں پرکشش بنا دی گئی. اللہ اکبر. والانعام والحرث، مال مویشی، جو بھی مال و دولت کا اس وقت کا رواج تھا وہ سارے اللہ کریم نے گن دیے ہیں. اور آج کے دور میں جو بھی چیز مال و دولت ہو سکتی ہے، وہ گاڑیاں ہو سکتی ہیں، وہ مال و دولت میں مویشی بھی ہو سکتے ہیں، ہر چیز ہو سکتی ہے. والحرث، اور یہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کی کھیتیاں ہو سکتی ہیں. یہ سب کچھ دولت کے اندر آتا. انسان دولت مند بننا چاہتا ہے. اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان دولت مند بننا چاہتا ہے. دولت مند بننے سے اسلام نے نہیں روکا، محبوب بنایا ہے، مزین کیا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا کہہ کے حرام نہیں کیا. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کا فائدہ اس سے ہوتا ہے. اور دنیا کا جب فائدہ ہوتا ہے تو اللہ نے دنیا کا فائدہ لینے کے لیے منع کب کیا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات ہے جس نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی. جب تمہارے لیے بنائی ہے اور یہ سارا کچھ مرغوب اور محبوب کیا گیا ہے، یہ مزین کیا گیا ہے، یہ پرکشش بنایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ ان سے انسان استفادہ کرے، ان سے فائدہ اٹھائے یا ان کو حاصل کرے یا حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ گناہ تو نہیں. لیکن فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اللہ کے پاس زیادہ اچھا ٹھکانہ. اور اصل میں مال و دولت کمانے کی تو ترغیب دی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، اور جو شخص اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے مال کماتا ہے، پیسے کماتا ہے، روپے کماتا ہے، ڈالر کماتا ہے، پاؤنڈ کماتا ہے، جو بھی پیسے کماتا ہے اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، درہم دینار کماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اچھی کمائی تو ہے ہی نہیں. بہترین کمائی وہ ہے جو کوئی شخص اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. پھر اس کو فریضۃ من بعد الفریضہ کہا گیا. نمازوں، روزوں کے بعد اور صدقہ خیرات کے بعد جو فرائض ہیں، بڑے بڑے فرائض، اس کے بعد بڑا فریضہ یہ ہے کہ انسان حلال روزی کے لیے کوشش کرے. یہ تو فریضہ. بچوں کو روٹی نہیں کھلانی، بچوں کو روزی نہیں کھلانی، بچوں کو کوئی لوگوں کے در پہ مانگنے کے لیے تو نہیں بھیجنا، یا ان کے لیے مانگنے کے لیے تو نہیں جانا، ان کے لیے روزی روٹی کمانی ہے. یہ تو فریضہ ہے. اور اگر کوئی شخص اس کو کمائے اور کمانے کے لیے کاروبار کرے، کوئی اپنی دکان کھول لے، کوئی پھٹا لگا لے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لے، کوئی سیل پرچیز کا کام شروع کر لے، اللہ اکبر، اور اس کو ایمانداری سے کرے، کیونکہ اس نے روزی کمانی ہے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنا ہے، ان کو حلال روزی کھلانی ہے، اس خیال سے وہ یہ کام کرے. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب کو معلوم ہے کتنی معروف حدیث ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دکان بنائی ہوئی ہے، اپنا کاروبار ہے، لیکن وہ تاجر ہے، مال کمانے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھتا ہے، ایک سچائی کا اور ایک دیانتداری کا، بددیانتی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، یہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ تو بڑا شاندار کام ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ کھڑا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے، لیکن وہ کھڑا ہے حلال روزی کمانے کے لیے۔ کسی ایسی جگہ کھڑا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ حلال، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتا۔ تو یہ مال و دولت کمانا تو اجر کی بات ہے، یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ واللہ عندہ حسن المآب، یہ لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے، یہ پرکشش بنایا گیا ہے یہ اچھا نہیں، یہ پرکشش ہے نہیں، زینا بنایا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی دنیا کی حیثیت کوئی نہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں، دھوکے کا سامان، ایسے ہی آنکھ کا دھوکہ ہے، چند دن کی بات ہے، موت آ گئی تو سارا کچھ ختم ہو گیا، جتنا کمایا تھا سب ختم ہو گیا۔ لیکن یہ اس کے بارے میں فرمایا قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تمہیں اگر پرکشش لگے عورتوں سے تعلق بنانا، تمہیں پرکشش لگے کہ تمہاری اولاد ہو، تمہیں پرکشش لگے کہ تمہارے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، تمہیں پرکشش لگے کہ تمہارے پاس گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہو اور اعلیٰ ترین گاڑیاں ہوں، تمہیں پرکشش لگے کہ مال و دولت کے جتنے موڈ ہو سکتے ہیں اور جتنے مال و دولت کی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری تمہارے پاس جمع ہو، اگر یہ تمہیں پرکشش لگے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیجئے ان سب سے بہتر چیز نہ بتاؤں، ان سب سے بہتر۔ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کیا میں سب سے بہتر چیز نہ بتاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزین کی گئی ہے، پرکشش بنائی گئی ہے، لیکن یہ ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ جو اس سے بہتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ ان کے لیے ہے جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور تقوی کیا ہے؟ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، سادہ سی بات ہے، جس نے زندگی گزارنے کا، تقوی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک منہج ہے۔ کیا؟ کہ ہر لمحہ انسان یہ سوچے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں میں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں، اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جاؤں اور اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ یہ دوہرا احساس اگر آ گیا تو یہی تقویٰ، یہ اگر دل میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ لہذا پوری زندگی کا ایک ترجیحی طریقہ، ہر لمحے یہ طے کر لیا کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کہیں مجھ سے ہو نہ جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کہیں ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ جس کو یہ تڑپ لگ گئی وہ تقوی والا ہے، للذین اتقوا۔ لہذا
وہ یہ نہیں کہتا کہ مال و دولت چھوڑ دو، وہ یہ نہیں کہتا کہ کمانا چھوڑ دو، وہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی ضرورتیں پوری کرنی چھوڑ دو، وہ یہ نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو ترجیح بنانا چھوڑ دو، ترجیح اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہی تمہارا ہونا چاہیے۔ کاروبار کر رہے ہو، تم کھیتی باڑی کر رہے ہو، تم دفتروں میں بیٹھے ہو، تم اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہو، جہاں مرضی ہو، اللہ نے جو بھی اختیار دیا ہے، اگر مطمع نظر یہ ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر لوں، تو پھر کوئی بھی چیز ان مال و دولت کی چیزوں میں سے جو بھی بتایا گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے۔ حلال کمایا ہے، حلال کھایا ہے، حلال بچوں کو کھلایا ہے، ساری زندگی حلال کی کوشش کی ہے، کس لیے کی ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ایسا کیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ فرق وہاں پڑتا ہے جب انسان اس مال و دولت کو ترجیح بنا لیتا ہے، جب مال و دولت کو زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، جب زندگی کا مقصد بنتا ہے تو یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ اس سے بڑا پھر فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ، پھر یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ جیسے اولاد ہے نا، اولاد پیاری ہے، اولاد ہونا بڑا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شادی کرتے وقت ایسے خاندان میں شادی کرو جس خاندان کی عورتوں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے، کیوں؟ میں قیامت والے دن فخر کروں گا کہ میری اولاد زیادہ، میری امت زیادہ ہے، لہذا بچے ہونا کتنی اچھی بات، اللہ اکبر۔ لیکن یہی بچے، قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش۔ تو جیسے مال، جیسے اولاد آزمائش ہے، ایسے مال بھی آزمائش بن جاتا ہے۔ اولاد جائز بھی ہے، مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، محمود بھی ہے، حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، انسانوں کی خواہش بھی ہے، فطرت بھی ہے، لیکن اگر وہ ترجیح بن جائے، اولاد ترجیح بن جائے تو وہ فتنہ بن جائے۔ انسان اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ کوئی حلال حرام دیکھتا ہے، نہ کوئی جائز ناجائز دیکھتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں میری اولاد کی خواہشات پوری ہو جائیں۔ جب اولاد ترجیح بنتی ہے تو وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ بعین ہی مال بھی جب تک ضرورت کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، جب وہ ترجیح بنتا ہے، مال ترجیح بن جاتا ہے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی فتنہ ہے اور تمہاری اولادیں بھی فتنہ ہیں۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہے، جو اس آزمائش سے نکل گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اولاد کی آزمائش اور مال کی آزمائش، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کا ایک خاص فتنہ ہوتا ہے۔ وفتنۃ امت المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کے پیچھے بھاگنا، مال کو ترجیح بنا لینا، مال کے پیچھے ساری زندگی لگا دینا، کمانا کمانا کمانا، زندگی گزر گئی، ایک دم پتہ چلا زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ، میں یہ کما لوں، میں وہ کما لوں، میں وہ کما لوں، یہی سوچتے رہے، یہی سمجھتے رہے، یہی کرتے رہے، اسی میں زندگی کھپا دی، ایک دم پتہ چلا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ساری زندگی اسی مسابقت میں لگ گئی کہ میں نے کمانا کیا ہے اور کتنا کمانا ہے، میں اتنا کما لوں، اتنا کما لوں۔ جس نے اس کو ترجیح بنا لیا، اس سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ قسم اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم للفقر اخشاکم، مجھے تمہاری مفلسی سے ڈر نہیں لگتا،
تم غریب ہو جاؤ گے، تم مفلس ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے اس بات سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ، کیوں ڈر لگے بھائی اس بات سے؟ امت اگر مفلس ہو جائے گی، ان کے پاس مال و دولت نہیں رہے گی، اور وہ غریب ہو جائیں گے، وہ فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، اگر ایمان پر قائم رہیں گے نا، تو پتہ ہے اس کی کمپنسیشن اللہ نے کیا رکھی ہے؟ اللہ نے کمپنسیشن یہ رکھی ہے کہ جو غریب فقراء المسلمین اور فقراء المہاجرین، جو غریب لوگ ہیں، وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، 500 سال پہلے انہوں نے جنت میں چلے گئے۔ اتنی بڑی کمپنسیشن، یعنی اگر کسی کی 100 سال کی زندگی ہو اور اس نے موج کی ہو، یہاں پہ اس نے ساری دنیا کی بادشاہت دیکھی ہوئی ہو، اس نے دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ لی ہوئی ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 500 سال یعنی 5 زندگیوں کی 5 گنا، لیکن وہ کمپنسیشن بھی کیا ہے؟ وہ دنیا کی بادشاہت کی نہیں ہے، وہ جنت کی بادشاہت کی۔ اور جنت آپ کو معلوم ہے کہ جنت، جو آخری جنتی جنت میں جائے گا نا، جو پہلے جنتیوں نے جانا ہے، جو سابقون الاولون ہونے ہیں، جو VIP جنتی ہونے ہیں، وہ کیا ہوں گے یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا، اس کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ آخری جنتی کو اگر 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے تو پہلے جنتی کو کیا ملے گا؟ اور پھر فقراء المسلمین اور فقراء المہاجرین جو 500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، تو یہ 5 زندگیوں کی کمپنسیشن اللہ نے رکھی ہے ان فقراء کے لیے۔ اللہ اکبر، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لل فقر اخشاکم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے تمہاری مفلسی سے ڈر نہیں لگتا، ولیکن اخشاکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت آ جائے، تمہارے اوپر دنیا کی نعمتیں کھول کے دے دی جائیں، تبسط علیکم الدنیا، تمہارے اوپر دنیا کی خوشحالی دے دی جائے، دنیا تمہیں عطا کر دی جائے کھل کے۔ فرمایا مجھے اس بات سے ڈر لگتا، اور یہ کیا ہے؟ یہ مال و دولت ہے۔ انسان مال و دولت کا اسیر ہو کے رہ جائے اور مال و دولت کو زندگی کی ترجیح بنا لے، اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولیکن اخشاکم، مجھے ڈر اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے، دنیا کی خوشحالی عطا کر دی جائے، کما بسطت الذین من کان قبلکم، وہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کھول دی گئی تھی اور دنیا کی خوشحالی عطا کر دی گئی تھی، اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی دنیا کی خوشحالی عطا کر دی جائے، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا جب دنیا عطا ہو جائے گی فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تمہاری زندگی یہ رہ جائے گی کہ مال و دولت میں مقابلہ کرو گے جس طرح پہلے امتیں مقابلہ کرتی تھی، بس مال و دولت میں مقابلہ ہے۔ اس کے پاس ایک گاڑی ہے، میرے پاس ایک گاڑی ہے، اس کے پاس 2 گاڑیاں، میرے پاس ایک گاڑی ہے، مجھے بھی ایک گاڑی اور لینی ہے، اس کا گھر جو ہے وہ بہت شاندار جگہ پہ ہے، مجھے بھی شاندار جگہ پہ گھر لینا، اس کا گھر بڑا ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، بس یہی چیز ہے۔ اس کے پاس اتنے پلاٹ ہیں، میرے پاس اتنے پلاٹ، فتنافسوها کما تنافسوها، بس مقابلہ لگ گیا دنیا کا، اور دنیا کے مقابلے میں لگے رہے، یہ ہے ڈر مجھے۔ اللہ اکبر، اور اگر یہ ہو گیا، اگر دنیا اتنی، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کر دی، ڈر نعمتوں کا ہے، ڈر مفلسی کا نہیں ہے۔ اب ذرا سوچا کرے اللہ نے کیا کیا نعمت عطا کی ہے۔
ہمیں جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں یہ پچھلے دور کے کسی بادشاہ کو بھی نہیں عطا ہوئی تھی، بادشاہوں کو بھی یہ نعمتیں عطا نہیں ہوئی تھی جو آج کے دور میں ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، سوچا کریں کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ کہیں یہ نعمتیں فرمایا اگر مقابلہ دنیا کا لگ گیا نا، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، جس طرح پہلے لوگوں نے مقابلہ دنیا میں کیا، دنیا کی مقابلے بازی، تم بھی پھر دنیا کی مقابلے بازی میں لگ جاؤ گے، یہ ڈر ہے۔ اور اگر اس طرح سے ہو گیا بَتُهْلِكَكُمْ كَمَا هَلَكَهُمْ، تو پھر جس طرح پہلے لوگوں کو اس دولت نے، دنیا نے ہلاک کیا ہے، یہ تمہیں بھی ہلاک کر دے، تمہیں بھی برباد کر دے گی، یہ ڈر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، لہذا ترجیحات کا تعین کیجئے، ترجیحات کا جائزہ لیجئے، زندگی کی ترجیح کیا ہے۔ نبی پاک اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، مال و دولت برا نہیں ہے، مال و دولت کو ترجیح بنانا برا ہے، اور جو آخرت کی جنتیں ہیں جن کے اور آخرت کی نعمتیں ہیں، فرمایا للذین اتقوا، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے زندگی کی ترجیح یہ بنائی کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ للذین اتقوا کا یہ معنی ہے، اور جس نے یہ ترجیح زندگی کی بنا لی، فرمایا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، چاہے اس نے دولت کی زندگی گزاری ہو اور چاہے مفلسی کی زندگی گزاری ہو۔ ترجیح اس بات کو ہونی چاہیے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ پھر وہاں ازواج مطہرہ، پاک جوڑے ہیں، ازواج کا مطلب جوڑے، بیویوں کے لیے پاک شوہر ہیں اور شوہروں کے لیے پاک بیویاں ہیں، ازواج مطہرہ، پاک جوڑے ہیں، برضوان من اللہ۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو وہاں عطا ہونی ہے وہ ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے، برضوان من اللہ، واللہ بصیر بالعباد، اللہ سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور اگر آج ترجیحات کا تعین ہم کر لیں، زندگی کو ریٹیون کر لیں، زندگی کو دوبارہ دیکھ لیں، کہیں ہماری ترجیحات غلط تو نہیں ہے کہ کہیں ہم اللہ کے ہاں پکڑے جائیں، اس لیے اپنی ترجیحات کا تعین کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسلمان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی کرے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی اچھی کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔